کچھ چیزیں جینس کے ساتھ، جیسے بیماریاں جینس کے ساتھ آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی صحت کے مسائل جینس کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی شکلیں جب آتی ہیں تو پھر آپ کی دوسری چیزیں بھی آتی ہیں ساتھ. تو 50% نیچر ہوتی ہے، یعنی جینس ہوتے ہیں، اور 50% انوائرمنٹ ہوتی ہے. ماں کو پتا ہے کہ جو میں نے اپنے شوہر یا اپنے بھائیوں یا اپنے والد میں خرابیاں دیکھی تھی، میں نے اپنے بیٹے کے اندر وہ خرابیاں نہیں پیدا ہونے دینی. یا ماں کو اس بات کا پتا ہے کہ جو غلطیاں میں نے کی تھی، بینگ دی بہو، بینگ دی بیٹی کہہ لیں، بینگ دی وائف، میں نے اپنی بیٹی کو امپاور کرنا ہے کہ ناٹ ٹو ڈو دیم. عدل کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. اور ظلم کیا ہے، جو اس کا اپوزٹ ورڈ ہے، وہ اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. ہماری پیرنٹنگ وتھ پرپز کی سیریز کی 3rd ایپیسوڈ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے. کنیکٹ کریں گے ہم اپنی پچھلی ہی ایپیسوڈ کے ساتھ. بات یہ تھی کہ ہم لوگ ایک بات کر رہے تھے کہ گھر کے اندر جو ہمارے والدین ہیں، ایک لیڈر ہیں، اور ایک اگر یہ گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے تو اس گھر کو ایک انسٹیٹیوشن کس طرح بنایا جائے، اس گھر کو ایک پلیس آف جسٹس کس طرح بنایا جائے. تھوڑی سی ریمیڈیز ہم اس میں لیں گے. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ مسائل کو ڈسکس کیا جائے، مسائل کے ساتھ ہم ان کی ریمیڈیز کو لے کر انشاءاللہ چلیں. تو آج ڈاکٹر آسیہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر آسیہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت اللہ کا شکر ہے اور بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اس پر کام کیا. یہ بہت ضرورت کا ٹاپک تھا. اور جیسے کہ ہم پہلے سے بات کر رہے تھے، ہم نے پچھلی 2 ایپیسوڈز میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ والدین کا کام جو ہے وہ اپنے بچوں کو لیڈ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گھر کا باس کون ہے، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے ہمیں اپنے گھر کو اگر تربیت دینا ایک والد کی اور والدہ کی ذمہ داری ہے، تو پھر گھر کو ٹریننگ سینٹر اگر نہیں بنائیں گے تو تربیت کیسے دیں گے. اور اسی کو آپ نے پلیس آف جسٹس بھی کہہ دیا، اور ٹریننگ سینٹر میں بھی اس کو کیسے ایکوپ کرنا ہے تاکہ جو یہاں سے ہماری اولاد ڈھل کے نکلے گی تو وہ جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ جا کے دیے سے دیا جلائے گی، اور اس کو جو ہے نا اسی طرح ایک بلیس، ایک گہوارہ بنائے گی امن و آشتی کا. تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. جی. تو ڈاکٹر آسیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ گھر کے اندر، ایک پازیٹیوٹی کا امپیکٹ یہ کس طرح والدین پھیلا سکتے ہیں اپنے بچوں کے درمیان. مطلب اگر 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، کبھی کبھار ایک آپ کا ہوتا ہے، پھر آپ اگر فیملی میں بھی رہ رہے ہو، جوائنٹ ہو یا علیحدہ ہو، تو کہتے ہیں نا کہ گھر کا ماحول ایک پازیٹیو ہو، ٹاکسک نہ ہو. اب ٹاکسک اور پازیٹیو بیہیویئر جو بچے پہ بڑا شروع سے اثر کرتا ہے، یہ دونوں کس طرح کے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم اس کو الیبوریٹ کر لیں. میرے خیال کے مطابق اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جو پیرنٹس کا آپس کے رویے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، شاید وہ بچوں پہ امپیکٹ نہیں کرتے. تو میرے خیال کے مطابق اگر پیرنٹس، ماں باپ کا آپس کا ہی جو ایک بانڈنگ اور رویہ اور ایک پازیٹیوٹی ہے، اس کی وائبس ڈیفینیٹلی بچے پہ جاتی ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم ایسی ایک اس کو ڈسکس کر کے پھر ہم انشاءاللہ اس انسٹیٹیوشن کو اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ بھی بات تو ہے نا شازیہ، آپ دیکھیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پیرنٹس کو رول ماڈل بھی ہونا چاہیے، بچوں کے بیسٹ جو نرشنگ پلیس بھی دینی چاہیے، لیکن پیرنٹس بھی تو انسان ہے نا، اپنے پرابلمس کے ساتھ. فائنینشیل مسائل ہیں، سوشل مسائل ہیں، فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ وہ تو خود بھی تو سفر کر رہے ہیں. اس ساری سفرنگ میں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ساری پرابلمس کو ایک سائڈ رہے. اچھا، بحیثیت انسان غلطیوں کا، کمیوں کا، کوتاہیوں کا بھی شکار ہے، ٹھیک ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایک طرف کر کے پرفیکٹ والدین وہ جو ہے نا ٹیکسال میں ڈھلے ہوئے اور وہ جو ہے نا وہ بن کے بچے کے لیے آ جائے؟ ایسا نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تھوڑی سی پہلے اس کی نیچر کو سمجھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اپ برنگنگ کیا ہوتی ہے، واٹ وی آر ٹوڈے، اس کے پیچھے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک نیچر ہوتی ہے اور ایک نرچر ہوتی ہے نا. نیچر تو وہ ہوتی ہے جو جینز کے ساتھ آتی ہے نا، ٹھیک ہے. میں پرسکون والدہ کی بیٹی ہوں، میں بھی پرسکون ہوں. میری والدہ یوز ٹو بی پروڈکٹیو، ہیپی، اور جو ہے نا آل پازیٹیو ویمن. تو میں نے اپنے گھر میں وہ وائبس لی ہیں، تو آئی ایم دی سیم. لیکن واٹ اگر میری والدہ ایسی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو ہاؤ کوڈ آئی بی. اچھا، کہتے ہیں کہ اس کا بالکل ریشو 100% برابر ہوتا ہے. کچھ چیزیں جینس کے ساتھ، جیسے بیماریاں جینس کے ساتھ آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی صحت کے مسائل جینس کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی شکلیں جب آتی ہیں تو پھر آپ کی دوسری چیزیں بھی آتی ہیں ساتھ. تو 50% نیچر ہوتی ہے، یعنی جینس ہوتے ہیں، اور 50% انوائرمنٹ ہوتی ہے.
जीन्स तो हमारे इख्तियार में नहीं होते, लेकिन स्टिल हमें वो स्किल डेवलप करनी होती है जिसके साथ हम जीन्स को भी किसी हद तक मैनेज कर सकें. कहते हैं ना मेरे खानदान में जो है कार्डियक वो इश्यूज चलते हैं, तो ये है कि आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. या आप कह लीजिए कि मेरी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में जो है वो कैंसर था, अल्लाह ना करे, या इस तरह से कोई था डायबिटिक जो है ना वो डायबिटीज का जो है ना वो इशू चल रहा है, तो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. ठीक है ना, कि कोई ज़ाहिर है आई शुड बी लाइक दैट, आई शुड बी एक्सपेक्टिंग कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा. तो ऐसा ही है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने ये देखना होता है कि हमने अपने आप को जो एक डेंजर जो हमारे पास से आ रहा है उससे अपने आप को कैसे बचा के रखना है. Whatever we do, हम अभी भी इंसान हैं, कमजोरियों के साथ, शॉर्टकमिंग्स के साथ, लिमिटेशंस के साथ, और डिस्पाइट आवर गुड एफर्ट, बहुत सारी एफर्ट्स हमारी काम में नहीं भी आती, जो हम चाहते थे वो इम्पैक्ट नहीं भी दिखा पाती. उसके बावजूद हम उस पर बाउंड है जो हम कर सकते हैं. इसके लिए अभी आपको याद होगा जो हमने पिछले एपिसोड में हमने बहुत बात की थी कि हमारे बच्चे वो होते हैं जो हम खुद होते हैं. ठीक है ना, ठीक है, हम अपने कैरेक्टर पर बहुत काम करेंगे, और ये भी दुरुस्त है कि अपनी औलाद का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो हमारी जिंदगी का मोटो होना चाहिए. और वालिदैन को होता भी है, उनकी अगर उनको करेक्ट गाइडेंस मिल जाए तो अपने बच्चों के लिए जहाँ पे जान निसार करने के लिए तैयार रहते हैं वहां पे ये क्यों ना करेंगे. लेकिन असल अहम बात इस बात की है कि वो हम अपनी सबसे पहली एपिसोड की तरफ आते हैं जिसमें हमने कहा था हु इज द बॉस. यही वजह है कि बच्चों के वेल विशर होने के बावजूद, उनके फ्रेंड होने के बावजूद, ठीक है, वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी स्टिल आर द बॉस. ठीक है ना, जब हम बॉस को, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आर वी नॉट द फ्रेंड्स और वी शुड वी नॉट बी द फ्रेंड बट द बॉस आल्सो. थोड़ा डिफरेंस मैं मुझको क्लियर कर दीजिए. आपने जो कहा है कि क्या हम लोग फ्रेंड्स होते हैं लेकिन हम फ्रेंड्स नहीं हैं, फ्रेंड तो हमें बनना है क्योंकि हमें एम्पैथी और सिंपैथी तो हमारा फर्ज है ना. ठीक है, इन दोनों में से लेवल किसका? लेकिन मसला ये है कि स्टिल वो बॉस भी तो बनना, लीडर भी बनना, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी. इसके लिए एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि एक्ट लाइक अ फ्रेंड बट डोंट बी अ फ्रेंड. एक्ट लाइक अ फ्रेंड बट डोंट बी अ फ्रेंड. क्योंकि फ्रेंड होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि यू आर टुगेदर. नहीं, यू स्टिल हैव द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड. ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे वही होने जा रहे हैं जो आप उनको नर्चर देंगे. ठीक है ना, तो ये बात जो है ना हमने समझनी है कि एक बैलेंस है. वही बात है, बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, और वी कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू मेंटेन द बैलेंस, एंड येट many a time we fail, but remember अगर हम बहुत सारी जगहों पे फेल होते हैं तो बहुत जगह पे हम कामयाब भी होते हैं. विजन होता है तो रास्ते इंशाल्लाह निकल ही आते हैं. तो ये जो बात है ना हमने ये सोचनी है. यही वजह है कि वो जो घर है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया अपनी औलाद के लिए, डिस्पाइट हमारे पर्सनल डिफरेंसेस, ठीक है, हमारे जो है ना फाइनेंशियल चैलेंजेस, आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम के चैलेंजेस के डिस्पाइट, अगर हम उस घर को छोटा सा अदल का मरकज नहीं बना सकते जिसको अपने सेंटर ऑफ जस्टिस का है, अगर हम वो नहीं बना सकेंगे ना तो फिर हम क्या करेंगे. वो घर ही नहीं जस्टिस का मरकज बन सका तो हमारे बच्चे कहाँ से जाके जस्टिस लेंगे, कहाँ से जाके सपोर्ट मिलेगी, कहाँ पे जाके उनकी शिकायतों को कोई सुनेगा, उनकी शिकायतों को कोई एड्रेस करेगा, उन पर होने वाले जुल्म का कोई मुदावा करेगा, अगर वालिदैन ही नहीं कर पाएंगे तो. अच्छा, एक हमारे यहाँ इस्तेलाह होता है, सोशियोलॉजी में इस्तेलाह होती है सोशल इंस्टीट्यूशंस की. शायद हमने इसका पहले भी जिक्र किया था. सॉरी, सोशल नॉट टोटल इंस्टीट्यूशंस. ये अमूमन जो जेल खाने होते हैं ना, ये टोटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं ये टोटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी आर सपोज टू बी सेमी टोटल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें ये होता है कि हर चीज को कंट्रोल किया जाता है ना, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जाती है, TQM, जो हमारी उसके बिजनेस में और मैनेजमेंट की ज़बान में आती है, कि जिसमें हर एस्पेक्ट को देखा जाता है कि वो कैसे नरिशिंग लेवल पर हो, जिसके अंदर से जो है ना ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव साइड में जाए. ये वालिदैन को एक वो सेंटर क्रिएट करके देना है. ठीक है, वो अगर हम सेंटर क्रिएट करके नहीं देंगे तो हम अगेन वो अपने बच्चों को उसी कंफ्यूज वर्ड में छोड़ देंगे. और हमने अपने पास में देखा है, हम में से बहुत कुछ हम करना चाहते थे लेकिन घर में हमें वो फिजाई नहीं मिली. कई दफा ये हुआ कि बचपन में वालिदैन का साया उठ गया. इन्हीं सारी हालात के अंदर से हमने कुछ ना कुछ जो है ना फॉर्म और स्ट्रक्चर निकालना होता है. और जिन वालिदैन को अल्लाह ताला ये खुश नसीबी अता कर दे कि वो अपने बच्चों को ये प्रोवाइड कर सकें तो उनको ये प्रोवाइड करना है. अब मसला सारा ये है कि बीइंग मदर एंड बीइंग अ रिसोर्सफुल मदर,
یہ تو مجھے بڑی سمجھ آتی ہے. میں نے اپنی جاب کوئٹ کر دی. میں نے آئی نیڈ ٹو بی فوکس آن مائی کڈس. اب کیا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے نا میرے بچوں کی پسند کا یا میری جو پسند کا کھانا بن رہا ہے, بچوں کو ساری خدمات سروسز سب مل رہی ہیں. دوبارہ دیکھنا ہے کہ ایم آئی دی سروینٹ اور ایم آئی دی لیڈر. یہ جو میں ہاں بالکل. اور آپ کے دیکھیے کہ چونکہ ہمارے پاس بھی ریسورسز اتنے زیادہ ہیں تو ہم کرتے وہی کام ہے جس کا ہم ہر وقت تذکرہ کرتے ہیں, کہ میں کہتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے بچوں کو پیسے بھی دے دوں, گیجٹس بھی دے دوں, بہترین کپڑے بھی دے دوں, وغیرہ وغیرہ. آئی شوڈ بی گیونگ them my full attention and everything, but what do I expect from them as a result? مجھے ان سے کچھ دینے کے بعد کچھ لینا بھی تو ہے نا. Am I clear about that? اور وہ چونکہ ہمیں معاشرے نے وہ 2 چیزیں بتا دی ہوئی ہیں نا کہ اچھے نمبرز لے کے آنا ہے, کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اچھی نوکری ہونی چاہیے. ہمارا دماغ اس سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے. لیکن کیا ماں کو پتا ہے کہ جو میں نے اپنے شوہر یا اپنے بھائیوں یا اپنے والد میں خرابیاں دیکھی تھی, میں نے اپنے بیٹے کے اندر وہ خرابیاں نہیں پیدا ہونے دینی. یا ماں کو اس بات کا پتا ہے کہ جو غلطیاں میں نے کی تھی, بینگ دی بہو, بینگ دی بیٹی کہہ لیں, بینگ دی وائف, میں نے اپنی بیٹی کو امپاور کرنا ہے کہ ناٹ ٹو ڈو دیم. ٹھیک ہے نا. یہ جو بات ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ویژن کو کلیئر کرنا ہے, اور ویژن کو کلیئر ہم جب تک نہیں کریں گے ہم اس کو ٹرین نہیں کر سکتے. تو گھر کی ایک انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر ایک گھر والی کا تو کنٹرول ہو ہی ہو, شوہر کا بھی کنٹرول ہو. ہمارے ہاں ہوم اسکولنگ کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسی پرسپیکٹو سے نا ہوم اسکولنگ کو بہت زیادہ آج کل پروموشن مل رہی ہے. وجہ یہ ہے تو ہم جو دیندار لوگ ہیں ہم سیکولر انوائرمنٹ پہ اپنے بچوں کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ کووڈ نے ہمیں ایک تھوڑی سی دی تھی, روشنی دی تھی کہ چلیے ہوم اسکولنگ کرتے ہیں. اور واقعی ہی جب والدین فوکس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ جو سال والا ہوتا ہے والدین 2 مہینے میں پڑھا بھی لیتے ہیں, اپنے بچوں کے اندر چیزیں بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور یٹ گریٹ ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ آ جا کے وہی آ جاتا ہے نا, سوشل اسکلز بھی تو ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس بچیاں آتی ہیں, لائک دے وانٹ ٹو میک دی ایکسپیریمنٹس, پڑھی لکھی بچیاں, تو آئی شوڈ بی اویلیبل فار مائی کڈس. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کے اوپر ہی اگر آپ تربیت کی خالی ذمہ داری ڈال دیتے ہو نا, اور تعلیم کی ذمہ داری ڈال دیتے ہو, تو مائیں جسٹیفائی کر نہیں پاتی ہیں. یہ 2 پیپل کی جاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا بنیادی طور پہ اگر آپ رول دیکھیں نا, اس کی رول محبت دینے کا ہے, خدمت کرنے کا رول ہے. مائیں ڈسپلن کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئی ہوئی نا, اور بچوں کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ماں سے ڈسپلن نہیں لیا جا سکتا. تو میں عموماً یہ کہتی ہوں کہ اگر ہوم اسکولنگ میں والد انوالو ہوتا ہے تو آئی کوڈ ایکسپیکٹ کہ دیر وڈ بی اے سسٹم. ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ اٹ وانٹ ورک. اٹ وانٹ ورک. اس کی وجہ یہ کہ ڈسپلن جو ہے نا وہ باپ دیتا ہے, نظم باپ دیتا ہے, پالیسی باپ دیتا ہے. اب اس بات پہ اگر ڈاکٹر صاحب سے دیکھیں کہ ہم نے سینٹر آف جسٹس بات کی تھی اور ڈسپلن کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ جیسے دونوں کو کنٹریبیوشن ہے. اگر ایک بچے کو ہم سکھانا چاہتے ہیں تو جسٹس اگر آ جاتی ہے تو جسٹس صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک ماں باپ کی جسٹس بچوں کے ساتھ ہو, تو جسٹس میں تو یہ آ گیا نا ڈاکٹر آسیہ کہ آپس میں بھی ان کی جسٹس ہے, ریلیشنز میں ان کی اپنے گھر والوں کے ساتھ جسٹس ہے, جو بچہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ میرے جو ریلیشنز ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ میں نے کیسی جسٹس کرنی ہے. ایک ہسبینڈ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ جسٹس, اس کی بیوی کی اپنے ان لاس کے ساتھ جسٹس, بیوی کی اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ہسبینڈ کی اپنے ان لاس کے ساتھ جسٹس. یہ بھی تو ایک پورا معاشرہ ترتیب دیتی ہے نا. تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے, اگر ایک پازیٹیوٹی ہے, اور اگر یہ سب چیزیں ہیں, تو جسٹس ڈزنٹ مین اونلی بٹوین 2-3 kids. جسٹس مینس جسٹس ایز اے ہول. اچھا اس کے لیے جسٹس کے لیے اگر ہم اردو میں یا عربک میں لفظ استعمال کریں گے تو عادل کا کریں گے. عادل کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. اور ظلم کیا ہے, جو اس کا اپوزٹ ورڈ ہے, وہ اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. ترتیب سلیقہ خراب ہو گیا نا. اچھا اسی کے ساتھ ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, رسپیکٹ. دیکھیے ہم رسپیکٹ دیتے ہیں تو ہم رسپیکٹ لے سکتے ہیں. اب اپنے بچوں کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو ایک ہیومن بینگ سمجھنا ہے, انڈیویجول سمجھنا ہے. وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک انڈیویجول ہیں. اسی طرح ہمیں جیسے ہم اپنے نوکروں کے ساتھ, جیسے ہم اپنے امپلائیز کے ساتھ ایک پوری جو ہے نا وہ ٹریننگ کی اور جو ہے نا وہ اس کی گرومنگ کی لائن کو ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے, اپنی اولاد کے لیے بھی یہی کرنا پڑے گا. صرف ہمارا ان پر حق ہو جانا کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوبارہ میں وہی بات کہوں کہ اگر ہم اپنے گھر کو عدل کا مرکز نہیں بنا سکے تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے. عدل کے مرکز کا کیا مطلب ہے, بچے کی اپریسیشن ہو اور بچے کی غلط باتوں پہ سزا ہو. سزا تو ہمیں بڑی جلدی سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ
لیکن جو ہے کہ آپ واقعی بچوں کی وہاں پہ صلاحیتوں کو ریکگنائز کر کے اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. اور دیکھیے جتنی چاہیں ہمارے پرسنل کرائسسز ہیں یا ایشوز ہیں, والدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے, اور ہر انسان بھی. ہم اپنے ورک پلیس پہ بھی یہی کرتے ہیں نا, گھر میں ہمارے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن ایز سون آئی انٹر انٹو مائی آفس تو ایک دم مجھے پتا ہوتا ہے کہ دروازے پہ میں نے گھر کے ایشو چھوڑ کے آنے ہیں, گھر کے جھگڑے مسائل وغیرہ وغیرہ, اور آفس میں میں نے اپنا بیسٹ دینا ہے. ان دی سیم وے پیرنٹنگ جو ہے اس میں پرسنل مسائل کو ایک سائڈ پہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور اپنا بیسٹ دینا پڑے گا ایک پوری آئیڈیل کے مطابق. صحیح بات ہے. یہ چیز میں نے ڈاکٹر آسیہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ میں اپنا ایک آپ کو مطلب کہنا چاہوں گی کہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ اگر ہم لوگ بینگ پیرنٹس آلسو, اگر چونکہ ہم نے اپنے پیرنٹس میں دیکھا کہ یہ چیز آپ کو اپنے فیملی پالیٹکس یا فیملی کے مسائل, چاہے وہ آپ کے بیٹھ کے ان لاز میں ہیں یا آپ کے دوسری کہیں سائڈ پہ ہیں, اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی بیٹھ کے ڈسکس نہ کیے جائیں, کہ آپ کے بچوں کے اندر وہ نیگیٹو جو ویوز ہیں وہ نہ جائیں. دیکھیے لڑائیاں جھگڑے اور یہاں کلیشز ان تھاٹس آتے ہیں ہر ایک کے, لیکن بچہ شاید اس کو اس طرح کے ساتھ نہ کرے جس کو آپ بعد میں سیٹل کر لیں گے. ٹھیک ہے, کہ بچے کے ذہن میں اپنے ہی رشتہ داروں یا اپنی فیملی ممبرس کے لیے کچھ نیگیٹو باتیں آ جاتی ہیں. تو میرا یہ ایک بہت زبردست ایک ایکسپیرینس ہے کہ نیدر یو اسپیک ill of anybody else in front of your child. اگر کوئی مسائل ہیں آپ ہسبینڈ وائف اپنے سیپریٹ میں بیٹھ کے حل کریں, بچوں کے سامنے ان کو نہ کرنے دیں. اور اگر بچے if they speak ill of anybody else, like they have to stop them. I have experienced this, مجھے یہ بڑی ایک اچھی بات لگتی ہے. تو تب بچوں کے اندر اپنے رشتوں کی تھوڑی بہت ایک کہتے ہیں نا کہ قدر یا رسپیکٹ کا جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا وہ آتی ہے, کہ we are not supposed to speak ill of anybody in front of our children also. What do you say about it, right or wrong? آپ کی بات سے میں سنتے سنتے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ مائی مدر یوز ٹو بی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا ہمارے پنجاب میں, ہمارے گھرانوں میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ان دی بگننگ ایک بہو کو ایک کمرہ ملتا ہے, دوسری کو دوسرا ملتا ہے, تیسری کو تیسرا ملتا ہے, ایک بڑے سارے ہاؤس ہولڈ کے اندر. اور اتنی جو زندگی کے شادی کے شروع ایام میں کسی کے پاس بھی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہول میں سے اپنا جو ہے نا وہ الگ کر سکے. تو مجھے یاد ہے, اور 2-3 بچوں تک ایسا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. پھر بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں, پھر وہ آپ کے کمرے بڑھنے لگ جاتے ہیں, پھر پورشن الگ ہو جاتے ہیں, اور پھر بائی دی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ گھر بھی الگ ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ چلتا ہے. اچھا مجھے اپنی مدر کا یاد ہے, میری مدر کیا کرتی تھی, ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ حفظ بھی کرتے تھے, اور جو ہے ظاہر ہے ہماری پڑھائیاں بھی ہوتی تھیں, اور وہ پوری جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو ممکن ہی نہیں نا ہو سکتا کہ آپ اپنے بچوں کو فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ سارے ہول کے اندر جو ہے نا والدین کا کسی چیز کے اوپر انگلی یا ہاتھ پڑ ہی نہیں رہا ہوتا. تو میری مدر کیا کرتی تھی, کمرے کو کنڈی لگایا کرتی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عیدوں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ عصر تو کر شام تک تو جو ہے نا وہ سب ہنگاموں کے ساتھ اور فیسٹیوٹیز کے ساتھ سب بچوں کے ہوش کھلے ہوتے تھے. تو میری امی پھر کیا کرتی تھیں کہ وہ شام میں یا عصر میں جیسے ان کو ٹائم ملتا تھا فوراً وہ سب بچوں کو گھساتی تھیں اور وہ کمرے کو کنڈی لگاتی تھیں, اور وہ خود بھی بیٹھ جاتی تھیں. اور کنڈی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے بھی اب کوئی نہیں آئے گا اور اندر سے بھی کوئی باہر نہیں جائے گا, اور وہ اپنے بچوں کو فوکس کرنے کی کوشش کرتی تھی. شی ٹرائیڈ ٹو گیو دم ایک چھوٹا سا سیمبلنس آف جو ہے نا سسٹم وہ دینے کی کوشش کرتی تھیں. اور ہوتا بھی یہی تھا, بچے خراب ہو رہے ہوتے تھے تو امی ساتھ لگتی تھیں, سبق یاد کرواتی تھیں, ہوم ورک کور کرواتی تھیں, پروجیکٹس کمپلیٹ کرواتی تھیں, یا لائک وہاں پہ بیٹھ کے. اور کیا ہوتا پھر جب بچے کے ہونے لگ جاتے تھے تو پھر سب چیز ٹھیک ہو جاتی. اچھا میں اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ تھیوریٹیکلی تو ہم نے بڑی باتیں کر دی ہیں نا, لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ مسئلوں کو حل کیسے کرنا ہے, وے فارورڈ کی کوئی شکل بھی تو بنا کے دینا. ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں گی کہ نماز پڑھنا ایک بہت بڑی جو ہے چیلنج ہوتا ہے, میرے آپ کے لیے بھی بہت ہے, تو کچھ آ کے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ بچوں کو نماز, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ہم جب تک ٹریننگ سینٹر نہیں اس کو گھر کو بنائیں گے نا, تو پھر کیسے ہم بچوں کو وہ نماز کر کے بیٹھیں گے. یہ تو جو بات سن لی کہ 10 سال کی عمر تک اگر وہ نماز نہیں پڑھے تو سزا بھی دے لو, اور یہ بھی سن لی کہ 7 سال کی عمر سے نماز جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. کرنا کیسے ہے اس کو, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ جتنی چاہیں اللہ سے ڈرا دیں, آپ کبھی بھی وہ والی چیز ڈیولپ نہیں کر سکتے جو ایک میچور آدمی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں بینگ ایڈلٹس ہم لوگ بھی تو بہت ساری ذرا کام پڑھتے ہیں تو نمازوں میں سلیک کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے, جب تک گھروں میں نماز کا سسٹم نہیں ہوگا. اور یہ سسٹم کس نے کریٹ کرنا ہے, بچوں نے تو نہیں کریٹ کرنا نا, یہ تو ماؤں نے اور باپوں نے کریٹ کرنا ہے نا.
اذان کا مطلب ہے, اور اذان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سر کا سب کام سٹاپ ہو جائیں گے, اس میں کھانا نہیں کھایا جائے گا, اس میں مہمانوں کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا, اس میں جو ہے نا شاپنگ کے پلانز اس کے مطابق نہیں بنائے جائیں گے. والدین اتنی اہمیت دیں گے نماز پڑھنے کو تو ایک کلچر ڈیولپ ہوگا. اور آپ دیکھیں پہلے کلچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں یہ سب کے سب نمازی ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار نہیں ہوتے, اس کی وجہ ان کے کلچر میں ممکن ہی نہیں ہے نماز نہیں پڑھنی ہے. تو یہ کلچر تو جو ہے نا پہلے والدین جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے پوری سوسائٹی اس کو اڈاپٹ کرتی ہے. اور میں نے عربس میں بھی دیکھا ہے, عربس کے جو بچے ہیں وہ بھی نمازی ہوتے ہیں. فجر کے وقت ہمارے بچے تو سو کے اٹھتے ہی نہیں ہے نا, وہ جو ہے نا مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا پڑتا ہے. اب کیسے یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ بات ہوئی کہ گھر کے ایک تو قریب مسجد نہیں تھی, آپ نے دیکھا تو بہت ہی مسئلہ ہے, کئی جگہ پہ اذان کی آوازیں نہیں آتی ہے. اور وہی بات ہے گھر میں 2-3 فیملیز رہ رہی ہیں اور نماز کے وقت ہر وقت جو ہے نا ایک دوسرے کو لان تانی کی جا رہی ہے, تم نماز پڑھنے نہیں گئے, تم نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی وغیرہ. یہ وہ میرے والد صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ چونکہ ان کا بھی ایک لمبا چوڑا گھر بار تھا, تو میرے والد صاحب نے اپنے گھر بار اپنے وہ پورے سارے جس میں ملازمین بھی ہوتے تھے, بیٹے بھی ہونے لگ گئے, خود بھی جو ہے اپنا گھر بھی ہوتا تھا, تو ایک بڑے سا کمرہ جو ہے نا ٹیرس کو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی مسجد کی شکل دے دی. ایک ملازم کی ذمہ داری لگا دی تھی, وہ حافظ تھا قرآن کا اور قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے, کہ اس کو اذان دینی ہوتی تھی. اور ساتھ انہوں نے کیا کام کیا کہ ہر جو ہے نا پورشن اس میں ایک اسپیکر کا وہ جو ہے نا کنیکشن بھی دے دیا. اچھا اب یہ ہوتا تھا کہ خواتین اذان ہوتی تھی اور جماعت ہوتی تھی تو ہر گھر میں آواز جاری ہوتی تھی. اور آپ یقین کیجیے اتنا وہ پیارا کلچر بن گیا. اس کے ساتھ سب سے پہلے تو والد صاحب کی خود اپنی نمازیں بڑی بہترین ہوئی ماشاءاللہ, خود انہوں نے پڑھنی شروع کی. اور اس کے ساتھ پھر احتساب کا نظام بھی. آپ نے سسٹم جب تک دیا نہیں آپ احتساب نہیں نہ کر سکتے. پھر وہ احتساب بھی کرتے تھے, تم لیٹ کیوں آئے ہوئے نماز میں, تم نے فلاں نماز نہیں پڑھی, میں نے تمہیں دیکھا تھا. اچھا اور گھر آ کے یہ بھی دیکھ لیتے تھے کہ خواتین جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی, بیٹا بچوں تم نے نماز نہیں پڑھی, یہ بھی دیکھ لیتے تھے. کیونکہ ظاہر اگر وہ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو خواتین نے بھی تو اپنے مسلح بچھا کے رکھے ہوئے. پورا ہم نے کلچر کریٹ کیا. اس کلچر میں سب کے سب جو نہیں بھی نماز وقت پہ پڑھنا چاہتا وہ بھی نماز پڑھ لیتا ہے. تو ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم نے کرنا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہم نے ہمارے گھر میں جو ہے نا پکی ہوتی ہیں, ان پہ نو کمپرومائز ہوتا ہے. جس پہ نو کمپرومائز ہوتا ہے ہمارے بچے کرتے ہی نہیں ہیں. سب کو پتا ہے کہ ٹوائلٹ جو ہے نا اس جو ٹوائلٹ کے اندر کرنے والا کام ہے وہ باہر کرنا ہی نہیں ہے. تو کبھی آج تک کوسچن آیا, کبھی جھگڑا آیا؟ ٹھیک ہے نا, کہ تو کیا ہے کہ بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے گھر میں باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ کرنی ہے. اور جب یہ باؤنڈریز ریئلسٹکلی سیٹ ہو جاتی ہیں پھر وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. اور دس از دی ٹریننگ. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات ہے. بات کا ہر ایک بات کا وہی جواب آ گیا کہ جب ہم خود اپنی باؤنڈریز اور ایک انوائرمنٹ سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو چیزیں بھی اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گی. obviously very natural it is. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر. اچھا ایک اس میں بات اور بھی ایڈ کر لیں. جی نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے, اور کئی دفعہ ابا حضرات جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, اور بہت آزمائش کی بات بنتی ہے کیونکہ بچے دیکھتے ہیں ابا تو پڑھ نہیں رہے ہیں. بالکل. یہ بھائی یہ سسٹم اب میں نے کئی گھر لوگوں کے گھروں میں دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا وہ کونا مسجد والا بنایا ہوتا ہے نا, تو بات یہ ہے کہ یہ کلیئرلی یہاں پہ پھر خاتون خانہ کو بتانا ہوگا کہ بیٹا ابا اگر نماز نہیں پڑھے تو دس از ناٹ دی اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ وہی ہے جو میں نے گھر میں اسپیکر لگایا ہوا ہے. آپ یقین کیجیے میں نے اپنے گھر میں اسپیکر لگایا تھا. اسپیکر لگانے کا یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک تو وہ آٹومیٹک اذان کلاکس بھی تو ملتے ہیں نا, اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد حساب رکھا تھا کہ 15 منٹ کے بعد جو بھی لانگ روم میں ہوگا اس نے جماعت کرانی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی احتساب کا سسٹم تو ہونا چاہیے. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو نہیں کر رہا وہ ایک دم وہ پوائنٹ آؤٹ ہوگا کہ وہ نہیں کر رہا, اور ساتھ یہ چونکہ اسٹینڈرڈ کے وہ خلاف جا رہا ہے تو ہی ہیڈ ٹو بی گلٹی. بالکل, ہی ہیڈ ٹو بی گلٹی. اسٹینڈرڈ ایک سیٹ کرنا ہے, ایک ماحول بھی بنانا ہے, اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ ہمیں چلنی ہو کہ مصلات ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی طرف لے کے بھی چلے. ہمارے دماغوں میں ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی ریمیڈیز اور ایک اچھے طریقے اور اصلاحات کے بھی اللہ تعالیٰ ہم والدین کو توفیق دے, اور اس کو لاگو بھی کر سکیں, اور ہمارے بچے ان کو سمجھ بھی سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر آسیہ آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جزاک اللہ خیر. ایوریبڈی پلیز ڈو شیئر یور فیڈ بیک ود اس, ڈو شیئر یور کنسرنس ود اس. الحمدللہ کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم چیزوں کو لے کے چلیں. کہیں نہ کہیں جو مائنیوٹ اسپیکٹس ہمارے رہ جاتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں, آپ کی شیئرنگ از آلویز ویری بینیفیشیل فار اس. اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.